السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا؟ لیڈی ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہی میں کرسی سے اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ کر ڈرتے ڈرتے اپنے بیگم کی صحت دریافت فرمایا تو ڈاکٹر صاحبہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ بیٹی؟ میں بڑبڑایا۔ جی، اور فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی اور بیگم دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ایک بری خبر یہ ہے، آپ کی مسز دوبارہ سے ماں نہیں بن پائیں گی۔ کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور میں اپنی جگہ پر دم بخود رہ گیا۔ چند ثانیے ساکت رہنے کے بعد قدم وارڈ کی جانب بڑھنے کی بجائے واپس انتظار گاہ کی جانب بڑھ گئے۔ مسٹر شاہزیب، آپ اپنی بیگم کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ میری بیگم کی خدمت پر مامور نرس نے دوسرے دن مجھے اپنی بیگم کے ساتھ ملنے کی اجازت دے دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے بیگم کے کمرے کی جانب چل دیا، جہاں میری بیٹی، میری رحمت اور میری بیگم بیڈ پر موجود تھی۔ میرے پہنچنے پر بیگم نے ہلکے سے آنکھیں کھولیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں نے جواباً مسکراہٹ چہرے پر سجائی، جس میں کوئی خلوص شامل نہ تھا۔ مزید ایک دو دن بعد میری بیوی کی طبیعت سنبھلنے پر گھر منتقلی ہوئی۔ گھر میں اپنی بیگم صاحبہ کی خدمت کے لیے ایک نرس کی خدمات لیں جو ہمہ وقت موجود رہتی۔ مزید 7 دن بعد میری بیگم کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ دفتر سے واپسی پر میں نے بوجھل دل سے بیٹی کو اٹھایا اور پیار کرنے کے بعد دوبارہ سے سلا دیا۔ کھانے کے دوران میں خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا اور نوالا منہ میں ڈالنے ہی لگا تھا۔ اس دوران میری بیگم نے مجھ سے سوال کیا کہ شیزی، ہماری بیٹی کا نام کیا ہوگا؟ میں ایسے اس کے کسی سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا تو نوالا منہ میں رکھا اور سر اٹھا کر کہا، نام کیا ہوگا؟ اور پھر سوچتے ہوئے جواب دیا، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اس نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، آپ بھی کچھ کہیں نا۔ میں نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، چلے ہنا رکھ لیں۔ اس نے کچھ اس انداز سے میری ہاں میں ہاں ملائی جیسے وہ مجھ سے متفق نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور یہ وقت میں کس کرب میں گزار رہا تھا اور میں اور میرا رب ہی جانتا ہے۔ ایک دن دفتر سے واپس آیا، بیگم نے کہا، شیزی سنیے تو، ہنا نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ بیگم کے کہنے پر میں نے مسنائی خوشی کا اظہار کر دیا۔ میرے دل میں کبھی بھی اپنے جگر گوشہ کے لیے ذرا سے بھی محبت نہیں جاگی تھی۔ اس دوران رفتہ رفتہ میری طبیعت میں چڑچڑا پن آتا گیا۔ میں جو اپنی بیگم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اب اس سے دور دور رہنے لگا۔ جس بچی کو پہلے کبھی کبھی اٹھا لیتا تھا، اب وہ بھی ترک کر دیا تھا۔ میری بیگم میرے اس رویے پر پریشان و حیران تھی۔ اس نے میرے اس رویے کی مجھ سے کئی بار دریافت فرمایا، مگر میں ہر بار ٹال دیا کرتا تھا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو جاتی، لیکن ایک دن جب انہوں نے کہا آج وہ ہر حال میں اس کی وجہ دریافت فرما کر رہے گی، تو میں طیش میں آ گیا اور اس کو انتہائی سخت باتیں سنا دی اور ساتھ ساتھ اپنا کمرہ بھی علیحدہ کر لیا۔ میری بیگم حیران و پریشان کھڑی رہ گئی، کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک آ جاتی۔ میری بیگم نے کئی بار مجھے خدا رسول کے واسطے دیے، بچی کے واسطے دیے اور اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی، لیکن میری طبیعت نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی میں اس کے وہ گناہ معاف کر دوں جو اس سے سرزد ہی نہیں ہوئے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ میری بیگم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے پکارتے ہوئے کہا، شیزی جلدی سے دروازہ کھولو۔ لیکن میں نے کروٹ بدلی اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر سے آواز دی جو قدرے تیز تھی، شیزی خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ میں اٹھا اور تیزی سے دروازہ کھول کر چیختے ہوئے کہا، کیا ہے؟ کیوں آ جاتی ہو بار بار پریشان کرنے؟ شیزی، ہنا کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، خدا کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اسے نام آنکھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو میں نے پلٹتے ہوئے جواب دیا، صبح لے جاؤں گا، دوبارہ مجھے پریشان نہ کرنا، اور دروازہ بند کر کے واپس بستر پر لیٹ گیا تھا۔ نیند کی وادیوں میں گم ہونے سے پہلے میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، میں نے تجھے کہا بھی تھا مجھے لڑکا چاہیے، لڑکی نہیں۔ تبھی مجھے گھر کے مرکزی دروازے کے کھلنے اور دھڑام سے بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ شاید میری بیگم اسے کسی ڈاکٹر یا کسی ہسپتال یا خدا جانے کہاں لے کر گئی تھی۔ میں نے سونے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔
صبح جا کر فجر کی نماز ادا کی اور اسے ناشتہ لانے کے لیے آواز دی۔ چند لمحے انتظار کیا لیکن وہ نہ آئی تو میں نے پھر سے آواز دی لیکن بیگم کو نہ آنا تھا، وہ نہ آئیں۔ میں اس کے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ چارپائی پر بیٹھی ویران آنکھوں سے حنا کو دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، بیری ہو گئی ہو کیا؟ سنائی نہیں دیا؟ میں نے ناشتہ مانگا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تو میں اسے مارنے کے لیے لپکا، لیکن اس سے پہلے میں اس پر ہاتھ اٹھاتا میری نظر اپنی بیٹی پر پڑی جو بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کب، کس لمحے اور کیسے میرے دل میں اس 2 سالہ بچی کے لیے رحم پیدا ہو گیا۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہ کر اسے دیکھتا رہا۔ آج پہلی دفعہ وہ مجھے میری اولاد جیسی لگی، اور اس سے پہلے کہ میری آنکھیں پرنم ہوتی میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی غرض سے اٹھایا تو اس کا وجود ڈول گیا۔ میں نے اس کو سنبھالا اور گال پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ میری بیٹی کو؟ بیمار ہے میری بیٹی؟ کچھ نہ ہوگا میری بیٹی کو، کچھ نہ ہوگا۔ میں نے اسے ہنسانے کی بھی کوشش کی لیکن میں اسے نہ ہنسا سکتا تھا اور نہ رلا سکتا تھا، سو وہ نہ ہنسی اور نہ ہوئی وہ روئی۔ رات کے کسی پہر دار فانی سے کوچ کر گئی تھی، ہاں وہ رات کے کسی پہر دار فانی سے کوچ کر گئی تھی، اور میں اس کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ میرے آنسو میرے رخسار پر بہہ نکلے۔ اس وقت کی کیفیت یوں تھی کہ خواہش ہو رہی تھی میری بھی روح قبض ہو جائے اور مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ میں کچھ دیر یوں ہی آنسو بہاتا رہا اور پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے پوری زور سے چیخا، بیٹی، اور میری آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی۔